صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین وفی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ بیٹا بات نہیں کرے بچے، محترم المقام جملہ سامعین حاضرین و ناظرین، آج کی مبارک محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان کیا۔ بولا نا بولنے کا موقع ہے میرے بھائی، یہ بولنے کا موقع ہے۔ اللہ نے تم پر احسان کیا، خاموشی کے ساتھ احسان کیا، بولنے کا موقع ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر، وہ اللہ نے مومنوں پر، اچھا اللہ تبارک و تعالی نے کس وجہ سے احسان کیا؟ اللہ تبارک و تعالی عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں اللہ نے احسان یہ کیا کہ اپنا حبیب عطا فرمایا، حالانکہ حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سر کے بال بھی عطا کیے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ یہ بھی بولے یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ میں بڑی پتے کی بات بتانے چلا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا ہم نے مومنوں پر کیا احسان، کب؟ جب ہم نے اپنا رسول بھیجا، یا اللہ نبی دیا، یہ احسان ہے۔ تو نے تو جتنی بھی نعمتیں دی، جتنی بھی ہمیں انعام عطا فرمائے، یہ سارے کے سارے تیرے احسان ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے، اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے سننے کو کان دیے ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے بولنے کو زبان دی ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے سمجھنے کو دماغ دیا ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے خوبصورت وجود بخشا ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ چلنے کو قدم دیے ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ میرے دوستو، ہمارے سر سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک ایک ایک روح، ایک ایک بال، سب کا سب اللہ کا، جس پر احسان ہے موچا بولے اللہ کا احسان ہے۔ یا اللہ کیا بات ہے، تو نے قدم عطا فرمائے، احسان نہیں جتایا، تو نے آنکھیں عطا فرمائی، احسان نہیں جتایا، تو نے ہمیں دماغ عطا فرمایا، احسان نہیں جتایا، خوبصورت وجود عطا فرمایا، احسان نہیں بخشا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو نعمتیں عارضی ہوتی ہیں، جو نعمتیں فانی ہوتی ہیں، جو نعمتیں لمیٹڈ ہوتی ہیں، جن کی کوئی نہ کوئی انتہا ہوتی ہے، اس پر احسان نہیں جتایا جاتا۔ ارے جو نعمت انلمیٹڈ ہوتی ہے اس پر احسان جتایا جاتا ہے۔ سارا وجود اللہ کی نعمت ہے، سارا وجود اللہ کی نعمت ہے۔ ایک وقت آتا ہے ہاتھ کمزور پڑ جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے آنکھیں کمزور پڑ جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے چلنے سے بندہ رہ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے ہاتھوں کی پکڑ کمزور پڑ جاتی ہے، چلنے کی سکت نہیں رہتی، دیکھنے کی سکت نہیں رہتی، بولنے کی سکت نہیں رہتی۔ اللہ کی نعمتیں تو تھی
تھی مگر ان میں بقا نہیں تھی، ان میں فنا تھی۔ یا اللہ تو نے محبوب عطا کر کے احسان کیوں جتایا؟ فرمایا ساری نعمتیں دی ہے، ان میں بقا نہیں ہے۔ میرا محبوب ایسی نعمت ہے، ہر دنیا میں بقا ہے، ہر حال میں بقا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، سنیو میں بڑی توجہ طرح بات ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، کھانے کی نعمتیں الگ ہیں، پینے کی نعمتیں الگ ہیں، دنیا کی نعمتیں الگ ہیں، آسائشیں الگ ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن بقا کسی میں نہیں ہے، بقا کسی میں نہیں ہے۔ ہمیں کبھی کبھار کھانا جو ہے وہ ہمارے لیے بدہضمی کا باعث ہوتا ہے اور یہ رحمت نہیں زحمت بن جاتا ہے۔ فرمایا لوگوں ہم نے ایسا محبوب عطا فرمایا جو قبر میں بھی تمہاری نجات کا سبب ہے، میدان پرصراط میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا نظر آئے گا، حوض کوثر پر بھی تمہیں پانی پلاتا نظر آئے گا، اور لواء الحمد کے نیچے تمہاری شفاعت کرتا نظر آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے تمہیں جنت میں لے جانے والی نعمت عطا فرمائی۔ سنیے، اللہ نے ہر نعمت عطا فرمائی لیکن کسی نعمت میں بقا نہیں ہے، کسی نعمت میں بقا ایک ہی نعمت ہے، وہ حضور کی ذات ہے بس۔ قرآن خود کہتا ہے، دیکھیں بھائی یہ ریلیشن ختم ہو جائے گا، یہ ریلیشن ختم ہو جائے گے، تعلقات ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ کیا ہے ختم ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک دن آئے گا باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ایک دن آئے گا بیوی شوہر سے بھاگے گی اور شوہر بیوی سے بھاگے گا، ایک دن آئے گا رشتہ دار اپنے ریلیٹو سے بھاگے گا اور یہ ریلیٹو اپنے دوسرے رشتہ دار سے بھاگے گا۔ ارے اس ماحول میں جو ہمیں کہہ کر کے بلا رہا ہوگا میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، یہ کہہ کر کے اگر کوئی بلا رہا ہوگا تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی نعمت ہے بھائی، بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک تھوڑی ہے۔ اور مولانا حسن رضا بریلی نے ایک خوبصورت شعر لکھا تھا، فرمایا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میدان محشر ہوگا، تم تو باپ کی بات کرتے ہو، تم تو اماں کی بات کرتے ہو، اماں تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی، باپ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، بیٹا تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ رب کعبہ کی قسم کوئی نبی سفارش کے لیے نہیں بڑھے گا، شفاعت کے لیے نہیں بڑھے گا، قوم نبیوں کے دروازے پر جائے گی، نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور دروازے پر جاؤ، پھر وہ کہیں گے اور دروازے پر جاؤ، اور کہیں گے اور دروازے پر جاؤ، اے میدان محشر میں ایک آواز گونج رہی ہوگی، ایک صدا گونج رہی ہوگی، اور وہ صدا کیا ہوگی؟ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حبیب کے لب پر انا لہا انا لہا انا لہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لوگو تم پر اللہ کا فضل نازل نہ ہوتا، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت تمہارے پاس نہ آتی، اللہ کا فضل بھی نہ آتا، اللہ کی رحمت بھی نہ آتی، اللہ کی نعمت بھی نہ اترتی، اللہ کی رحمت بھی نہ اترتی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم بڑے گھاٹے میں چلے جاتے، تم بڑے خسارہ، نقصان، دیوالیہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر غور کیجئے گا، اگر اللہ فرماتا ہے وہ نعمت نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں ہوتے، وہ نعمت نہ ہوتی
تم خسارے میں ہوتے وہ فضل نہ ہوتا، تم ٹوٹے میں ہوتے وہ فضل نہ ہوتا، تمہیں نقصان ہوتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایسی کوئی نعمت ہے، ایسا کوئی فضل ہے، ایسی کوئی رحمت ہے جس نے ہمیں نقصان سے بچایا، جس نے ہمیں یار ذرا بولا بھی کرے، مجھے بتائیں آپ کو گھاٹا کہیں مارکیٹ میں نقصان پہنچ رہا ہو، مارکیٹ میں نقصان پہنچ رہا ہو، ایک ساتھی آپ کے سامنے دیوار بن جائے آپ کو نقصان سے بچا لے، ایک ساتھی آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے آپ کو گھاٹے سے بچا لے، مجھے بتائیں ساری زندگی آپ اس کے احسان مند رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ میرا مطلب یہی ہے کہ یہی بڑی ناشکری ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا جو بندے کا شکر گزار نہیں ہے وہ رب کا کبھی بھی شکر گزار ہے نہیں ہو سکتا۔ میں پھر سوال دوہرا رہا ہوں، مارکیٹ میں گھاٹے سے تمہیں کوئی نقصان سے بچائے، مارکیٹ میں نقصان سے گھاٹے سے تمہیں بچائے، نقصان سے بچائے، خسارے سے بچائے، مجھے بتاؤ وہ تمہارے لیے سب سے بڑا محسن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آواز تو کسی کے لیے آئی، یہ سب کھا رہے ہو ایسے ہی اتنے ناشکرے ہو گئے ہو۔ قاعدہ یہی ہے جو تمہیں نقصان سے بچائے وہ ہمارے لیے بڑا محسن آدمی ہے، جو خسارے سے بچائے وہ ہمارے لیے بڑا محسن آدمی ہے، جو گھاٹے سے بچائے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ محسن آدمی ہے۔ رب کعبہ کی قسم جس نے ہماری جبینیں بتوں کے سامنے جھکنے سے بچا لیا، اور جس نے ہمیں رام کرنے سے بچا لیا، اور جس کے آنے سے اللہ کا قرآن ہمیں مل گیا، جس کے آنے سے اللہ کی کتاب ہمیں مل گئی، جس کے آنے سے رب کی پہچان ہمیں مل گئی، ایسی نعمت رب کی کوئی ہے نہیں جس نے ہمیں بڑے خسارے سے بچایا، جس نے ہمیں بڑے خسارے سے بچایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم، فرمایا میرا محبوب آیا تو وہ قرآن بھی لے کر کے آیا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہارے اوپر اللہ کی آیاتیں پڑھتا ہے۔ اللہ کی آیاتیں پڑھنا، اللہ کی آیاتیں سننا، یہ بھی گھاٹے سے بچانا ہے، نفع پہنچانا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے دل کو پاک کرتا ہے، تمہارے روح کو پاک کرتا ہے، تمہارے قلب کو پاک کرتا ہے، تمہاری آنکھوں کو پاک کرتا ہے، شرک سے پاک کرتا ہے، کفر سے پاک کرتا ہے، نفاق سے پاک کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ، اللہ فرماتا ہے جب تک یہ آیا نہیں تھا، جب تک یہ نعمت ملی نہیں تھی، جب تک یہ رحمت اتری نہیں تھی، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے، اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے، اس سے پہلے تم گھاٹے میں تھے، اس سے پہلے تم نقصان میں تھے، اس سے پہلے تم خسارے میں تھے۔ محبوب آیا، خسارہ ختم، نقصان ختم، تو ماننا پڑے گا۔ اللہ کے بندے قاعدہ یہی ہے جو کسی کو نقصان سے بچاتا ہے، گھاٹے سے بچاتا ہے، تو سامنے والا بندہ ساری زندگی اس کا مشکور رہتا ہے۔ جو گھاٹے سے بچے آپ اس کے مشکور رہیں گے نہیں رہیں گے؟ نہیں جو نہیں کہا ویسے ایسے چلو کوئی بات نہیں یار، ایسے یہ کون سا خیر کا آدمی ہے؟ جو گھاٹے سے بچائے گا وہ اس کے تم ہمیشہ مشکور رہو گے۔ جہنم کے گھاٹے سے بچایا، جہنم کے گھاٹے سے بچایا، اور بتوں کی پوجا کرنے کے گھاٹے سے بچایا، اور رام کرنے کے گھاٹے سے بچایا، اور خدا کے بتوں کے سامنے سجدہ یہ پیشانی جھکنے کے گھاٹے سے بچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدم معرفت کے گھاٹے سے بچایا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، مصطفیٰ سے بڑھ کر کے کوئی اللہ کی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیے گا، نقصان پھر شکر، اس کا بھی زیادہ اور کم کے ساتھ تعلق ہے۔ 2 روپے 10 روپے 100 روپے کا نقصان ہو رہا تھا، کسی نے ہمارے اس 100 روپے کے نقصان سے بھی بچا لیا۔ اچھے لوگ جو ہے
جو حلالی دودھ کے ہوتے ہیں، حلالی دودھ کے جو ہوتے ہیں، وہ ایک پیسے کے نقصان سے بچانے والے کو بھی اپنا محسن سمجھتے ہیں، ایک پیسے کے نقصان سے بچانے والے کو بھی اپنا، یہ فرق ہے۔ ایک پیسے کا نقصان، ارے ہمارا تو زندگی کا نقصان تھا، ہمارے تو زندگی کا نقصان تھا، پورے زندگی کے نقصان سے جس نعمت نے ہمیں بچایا، پورے زندگی کے خسارے سے جس نعمت نے ہمیں بچایا، اور پوری زندگی کے ٹوٹے سے جس نعمت نے ہمیں بچایا، وہ نعمت ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے، میں جو مقصد بتانے والا ہوں وہ بھی سنے، میں یہی کہنے والا ہوں، میاں جو کسی کا جو سمجھتا ہے کہ فلاں بندے نے مجھے نقصان سے بچایا ہے تو پھر ہمیشہ اس کا ذکر بھی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے چرچا بھی کرتا ہے، بیٹا ادھر کرنا، چرچا بھی، یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، کیوں جی؟ یار میرا نقصان ہو رہا تھا مجھے بچا دیا، میرا گھاٹا ہو رہا تھا مجھے بچا دیا، بڑا اچھا آدمی ہے، گھاٹا ہو رہا تھا بچا دیا، نقصان ہو رہا تھا بچا دیا، ہر بندے کو بتا رہا ہے، ہر بندے کے سامنے ذکر کر رہا ہے، ہر بندے کے سامنے چرچا کر رہا ہے، ہر بندے کے سامنے اس کا ذکر کر رہا ہے۔ کوئی بندہ سامنے والا یہی کہتا ہے، یار یہ بھی کوئی اچھی ماں کا بچہ ہے کہ اپنے محسن کو کبھی بھولا، محسن کو کبھی بھولا نہیں ہے۔ ارے سنیو، جب میں ہر گھر میں جھنڈی دیکھتا ہوں، ہر گھر میں لیٹن دیکھتا ہوں، ہر زبان پر ذکر مصطفیٰ سنتا ہوں، ہر زبان سے ذکر نعت مصطفیٰ سنتا ہوں، مجھے پتا چلتا ہے یہ حلالی ماں کے بچے ہیں جو اپنے نبی کے محسن، جو نبی محسن ہے اس کے احسان کو آج تک بھولے، اس کے احسان کو آج تک بھولے نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، کافر نبی کا ذکر کرے گا؟ ذرا بولے نہیں کرے گا۔ منافق کرے گا؟ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ بھائی کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی کیوں نہیں کر رہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں مصطفیٰ کے آنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا، مصطفیٰ کے آنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا، مصطفیٰ کے آنے کا ہم نے کوئی نفع نہیں اٹھایا۔ سنی ذکر کرتا ہے، سنی چرچا کرتا ہے، سنی میلاد مناتا ہے، سنی جھنڈیاں لگاتا ہے، سنی جو ہے وہ اہتمام کرتا ہے، بتاتا ہے مصطفیٰ کے آنے کا میں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ ہمارے فیصل بھائی بھی نعرہ لگوایا کرے یار، ماشاءاللہ نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سنیے صاحب، میں کہہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو تم بڑے خسارے سے نہ بچتے۔ اللہ کی نعمت آئی تو تم بڑے خسارے سے بچ گئے، نہ ہوتا تو نہ بچتے، بچ گئے ہم۔ جو یہ کہے مصطفیٰ کے آنے سے میں خسارے سے بچ گیا ہوں، ذرا وہ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ ہاتھ نیچے ابھی بھی ہے، ہاتھ نیچے ابھی بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پکے داخل ہو جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، سیدنا فاروق اعظم نے منبر پر کہا تھا، فرمایا حسین تم کیا بات کرتے ہو، ہم تمہارا احترام نہیں کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم، ہمارے سر پر جو بال اگے ہیں یہ بھی نبی کی آمد کا صدقہ ہے۔ تم سمجھو کہ تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے؟ میرے امام نے صحیح کہا تھا، اوے اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح۔ چلے بھائی آپ بولیں، میرا وجود جو ہے میری اماں نے پرورش کیا، میرا وجود جو ہے میری ماں نے، میرے ابا نے پرورش کیا، میرے وجود میں غذا جو ہے وہ فلاں جو ہے پروڈکٹ
پیٹ سے میں نے کھائی ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ مجھے بتائے اگر آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو ایمان کون سے در سے ملا ہے؟ بولے 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 در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، تو یہ کہے کہ وجود میری اپنی قوت سے بنا ہے، میں نے مان لیا اماں کی پرورش سے بنا ہے، میں نے مان لیا ابا کے جناب والا چیزیں دینے سے بنا ہے، میں نے مان لیا یہ چلنے پھرنے کی شکل اللہ کے خدمت، میرے ابا کی خدمت کرنے سے، اماں کی پرورش کرنے سے ہوا ہے۔ میرا سوال یہ ہے آپ کو ایمان تو ملا ہوگا نا، آپ کو دین تو ملا ہوگا نا، آپ کو اسلام تو ملا ہوگا۔ میرے امام فرماتے ہیں اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اوے مجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا ہیں؟ یہ بڑا احسان ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کلمہ پڑھانا کیا ہے؟ بڑا احسان ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھی تو رام رام کرنے سے بچ گئے، ہم نے کلمہ پڑھی تو ہماری پیشانیاں بتوں کے سامنے جھکنے سے بچ گئے، ہم نے کلمہ پڑھی تو کفر جیسی غلاظت سے بچ گئے، ہم نے کلمہ پڑھی نفاق جیسی خباثت سے بچ گئے، ہم نے کلمہ پڑھی اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی۔ اور اگر میرے رب کا، میرے محبوب کا میرے اوپر انعام نہ بھی ہوتا، رب کعبہ کی قسم نبی کے در پر جا کر، نبی کے وسیلے سے، نبی کے غلامی میں آ کر مجھے ایمان نصیب ہوا ہے، اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ چلے صاحب، حضرت آپ لوگ جو یہ عمل کرتے ہو نا، پہلے نہیں ہوتا تھا، پہلے تو ہوتا نہیں تھا۔ کون سی صدی میں نہیں ہوتا تھا جی حضرت بتائیں تو لوگ اس صدی کا نام لے لیں۔ چلے آپ آج یہ بھی کرتے ہیں یار، میں ابھی سناتا ہوں، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ، میں سناتا ہوں، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ لیجئے صاحب، میرے پاس کتاب ہے اور کتاب کا نام ہے المیلاد النبوی، المیلاد النبوی، عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، لکھنے والا ابن جوزی ہے۔ ابن کون سے سن کی بات ہے؟ 600 ہجری۔ کتنے؟ اب کون سا چل رہا ہے؟ 1446۔ وہ نہیں، یہ اردو کی عربی کی بات ہو رہی ہے۔ کتنا؟ 46۔ 1446 میں سے 6 نکالو، 846 تو بنتے ہیں نا؟ کتنے؟ بولے بولے کتنے؟ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ اور کس، میں کہتا ہوں مولوی تو ہاتھ رکھ صدی کا، تو کہے اس صدی میں نہیں ہوتا تھا، رب کعبہ کی قسم تو صدی کی بات کرتا ہے۔ ہم تو اس وقت سے ملا ثابت کر دیں گے جب دن بھی نہیں تھا، جب راتیں نہیں تھی، جب پل نہیں تھے، جب گھڑیاں نہیں تھی، جب کچھ نہیں تھا۔ اور میلاد کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ کو، جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی زمین کے چپے چپے، آسمان کے چپے چپے اللہ کے محبوب کا ذکر چل رہا تھا۔ آئیے صاحب، ابن جوزی نے جو کتاب لکھی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا، ادھر توجہ رکھے یار، ادھر مت دیکھیں یار، ادھر کیا ہے وہ ہوتا رہے گا میرے بھائی، آپ ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ ابن جوزی 6 صدی کا امام، لا زالہ، سنیے، اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب
یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول. 6 صدی کا امام کہہ رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ حرمین میں بھی، مصر میں بھی، شام میں بھی تھی، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، تمام بلاد عرب میں بھی یحتفلون بمجلس مولد النبی. ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر سٹی میں، ہر کنٹری میں، ہر مشرق میں، ہر مغرب میں نبی کے میلاد کی محفلیں ہوا کرتی تھی. کون سی صدی کی بات بتا رہا ہوں میں؟ پہلے نہیں ہوتا تھا. وہ کون سی پہلے کی بات کرتے ہو؟ وہ والا پہلے بھی متعین کرو، وہ تو بتاؤ ہمیں. یہ 6 صدی کا امام سنیے یہ کیا کہتا ہے. یہ کہتا ہے یحتفلون، بڑی خوشی کے بعد کہتا ہے یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویفرحون بقدوم شہر ربیع الاول. فرمایا جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا تھا نا، مشرق والے بھی خوش ہوتے تھے، مغرب والے بھی خوش ہوتے تھے، اور ہر ملک کے، ہر سٹی کے مسلمان بھی. کون سی صدی کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی صدی ہے؟ یاد رکھیے گا یار، پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے کون سی پہلی ہے؟ اگلا جملہ بڑا قابل توجہ ہے. فرماتے ہیں وَيَحْتَمُونَ اِحْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السَّمَاعِ وَالْقِرَاءِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَنَالُونَ ذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا. فرمایا جب لوگ میلاد کا اہتمام کرتے تھے، میلاد کی محافل سنا کرتے تھے، ربیع الشریف کے آنے پر وہ خوش ہوتے تھے، اللہ کی بارگاہ سے بڑا اجر بھی پاتے تھے، بڑی کامیابی بھی پاتے تھے. کون سی صدی کی بات ہے؟ بولے 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 کون سی ہے؟ کتاب میرے پاس عربی میں ہے. آئیے صاحب ایک اور. اللہ اکبر. علامہ محمد یوسف بن صالح، علامہ محمد بن یوسف الصالح الشامی، سبل الرشاد، سبل الہدی والرشاد، یہ عربی میں کتاب ہے، 12 جلدوں میں ہے. اب تو ہماری لائبریری انشاءاللہ بنے گی تو ہم آپ کو دکھلا دیں گے، لائبریری میں بھی دکھلا دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ اس میں بھی دکھلا دیں گے. وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں سنو، کہتے ہیں لا زالہ، یہ نامی صدی کا بندہ ہے. کون سا؟ کون سا؟ کون سا؟ اور یہ بندہ برے صغیر کا بھی نہیں ہے، شامی ہے. کہتے نہیں جی یہ اعلی حضرت نے، بریلویوں نے کیا ہے، برے صغیر میں ہوتا ہے، بعد نہیں ہوتا. یہ کون لگتا ہے جی؟ شامی ہے، نامی صدی کا امام ہے. یہ کہتا ہے لا زالہ، سنیے، لا زالہ اہل الاسلام فی سائر الاقطار والمدن الکبار یحتفلون فی شہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب میلاد کا مہینہ آتا تھا اور ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، سارے اہل اسلام، سارے دیندار، سارے نبی کے کلمہ گو، سارے نبی سے محبت کرنے والے، نبی کے آمد پر، نبی کی پیدائش پر خوشی کا اہتمام کرتے تھے. کون؟ اہل اسلام. کون؟ اہل اسلام. وہ ایک ہمارا شعر بڑا مشہور ہے، ہر بندہ اپنے اوپر فٹ کر رہا ہے، ہم نے کسی پر فٹ نہیں کیا. اور بدبختی تمہاری اپنی ہے، تم اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہو. ایک شعر وہ جو ہے مفتی احمد خان صاحب نعیمی علیہ رحمت نے لکھا تھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزار امید ربیع الاول. زور سے بولے سبحان اللہ.
زور سے بولے سبحان اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار ہوئی دے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہتے ہیں تم نے ہمیں ابلیس بنا دیا، تم نے ہمیں ابلیس بنا دیا۔ ارے ہم نے کسی کو رب کعبہ کی قسم ابلیس نہیں بنایا، لیکن یہ کتابوں کے حوالے بتا رہے ہیں۔ اہل اسلام میلاد کے موقع پر، رمضان میلاد کے موقع پر، ربیع الاول کے آنے پر خوش بھی ہوتے تھے، اہل اسلام خوش بھی ہوتے تھے، میلاد کا اہتمام بھی۔ آئیے صاحب، ایک اور نامی صدی کا امام ہے، کتنے دور کی بات بتا رہا ہوں میں، پتہ ہے آپ کو؟ یہ 400 سال پرانی بات ہوگی، نامی صدی کا ہے تو 10 اور 4 5 550 سال پہلے چلے جا۔ پہلے نہیں ہوتا تھا جی، میں بولا کہاں نہیں ہوتا تھا، ذرا یہ بتا دینا مجھے۔ پہلے مشرق میں ہوتا تھا، مغرب میں ہوتا تھا، یمن میں ہوتا تھا، شام میں ہوتا تھا، بلاد عرب میں ہوتا تھا، حرمین شریفین میں ہوتا تھا، اور عالم اسلام میں ہوتا تھا، مشرق میں ہوتا تھا، مغرب میں ہوتا تھا۔ لیکن میلاد کرتے کون تھے؟ اہل اسلام کرتے تھے۔ میلاد پر خوشی کون کرتے تھے؟ اہل، یہ لکھا ہو، یہ لکھا ہو۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں لا زالا، سنیے، اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ، سارے اہل اسلام نبی کے میلاد کے مہینے میں محافل کا اہتمام کرتے تھے، وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، اور اچھے اچھے کھانوں کا اہتمام کرتے تھے، وَيَتَصَدَّقُونَ، اور صدقات اور خیرات کرتے تھے، اور فرماتے ہیں فی لیالہ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، فرمایا رات کو بھی صدقہ خیرات کرتے تھے، لوگوں کو کھانے کھلاتے تھے، لوگوں کے نبی کے آنے پر راتوں کو بھی کھانے کھلاتے تھے، دن کو بھی کھانے کھلاتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کھاتے بھی ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، اور دوسرے بھی آ جاتے ہیں، دوسرے بھی آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے دوسروں کو ہم نے منع کیا ہوا ہے، آتے ہیں کھا جاتے ہیں۔ ان کے وہ الجھے ہوئے چہرے ہیں اور لٹکی ہوئی بوتھیاں وہ بتاتی ہیں کھا تو رہے ہیں، اندر سے غریب ٹوٹے پڑے ہیں، اندر سے غریب ٹوٹے پڑے ہیں۔ سنو، یہ نامی صدی کا امام ہے، یہ 550 سال پہلے والا۔ اگلی بات وہ کہتے ہیں وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لِيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيَظْهُرُونَ السُّرُورَ، فرمایا ان کے چہرے بھی مسکراتے نظر آتے ہیں۔ دعوتیں بھی کرتے ہیں، نہیں جی دعوتیں کیوں کرتے ہو؟ 500 سال پہلے تو ہوتی تھی، محفل میلاد میں ہوتی تھی، 500 سال پہلے پرانی بات بتا رہا ہوں، پہلے ہوتی تھی، 500 سال پہلے ہوتی تھی۔ اب آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ سنیے اگلا جملہ، کہتے ہیں وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاتِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيَظْهُرُ عَلَيْهِمْ مِن بَرَكَاتِهِ كُلِّ فَضْلٍ عَظِيمٍ، فرمایا لوگ جب میلاد النبی کا اہتمام کرتے، نبی کا میلاد کی خوشیاں مناتے، اور نبی کے میلاد پر رات اور دن صدقات اور خیرات کرتے، اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہر برکت ان کے دامن میں ڈال دیتا تھا۔ یہ پرانی باتیں بتا رہا ہوں میں، پرانی باتیں بتا رہا ہوں۔ چلیے صاحب، آئیے صاحب، میں ایک اور بھی بندہ آپ کو بتاتا چلوں، ایک اور بندہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ اکبر، سید اسماعیل حقی، یہ 11ویں صدی کا امام ہے، 11ویں صدی میں پرانی باتیں بتائی، ادھر میرے طرف توجہ رکھیں، میں بات، اور جی پہلے نہیں ہوتا تھا، وہ کون سی پہلے کی بات کرتے ہو یار؟ ہیں علامہ اسماعیل حقی، تفسیر روح البیان عربی میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ فرماتے ہیں یستحب لنا اظہار الشکر لمولدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مسلمانوں پر مستحب ہے، مسلمانوں پر جائز ہے، مسلمانوں کے لیے ٹھیک ہے، نبی کے میلاد پر اظہار مسرت بھی کریں، اظہار خوشی بھی کریں۔
کن پر لازم ہے؟ کن پر؟ ایمانداروں والوں. ہم کسی سے بات نہیں کر رہے. آئیے صاحب، 10ویں صدی کا امام ہے، اور یہ بڑا معتبر نام اس لیے بتا رہا ہوں، میں اس لیے بتا رہا ہوں جو 10ویں صدی کا امام ہے، ذرا اس کے بارے میں سن لے. میں عالم ہوں نا، میں عالم ہوں، میری سند میں یہ بندہ موجود ہے تو میری سند ٹھیک ہے، ورنہ میری سند ریجیکٹ ہے. میں عالم ہوں نا، آپ میری سند اٹھائیں، جس بندے کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس کا میری سند میں ہونا ضروری ہے. اس بندے کا میری سند میں ہونا ضروری ہے. میرے پاس جو ڈگری ہے، میرے پاس جو سند ہے، اس کے اندر اس بندے کا ذکر ہے، اور یہ 10ویں صدی کا امام ہے. یہ خود نہیں آیا، مدینہ میں بخاری پڑھاتے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے بتایا، عبدالحق بہلوی تو ذرا مدینے کو چھوڑ، میری حدیث کا کام کرنا ہے، وہ بھی ہند میں جا کر کے کرنا ہے. مصطفیٰ کا بھیجا ہوا امام، مصطفیٰ کا بھیجا ہوا امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، وَلَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَفِظُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہمیشہ، ہر سال، ہر حال اہل اسلام، اہل ایمان، ایماندار، نبی کے غلام، نبی سے محبت کرنے والے نبی کا میلاد بھی مناتے تھے، اور کھانے کا اہتمام بھی کرتے تھے، اور فرحت و سرور کا اہتمام بھی. یہ میں ابھی 10ویں صدی سے اوپر کی باتیں بتا رہا ہوں، 10ویں صدی کے. آئیے صاحب، ایک اور صاحب بھی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو میلاد ہے ہر دور میں آتا. اچھا، علامہ سخاوی علیہ رحمت، علامہ سخاوی علیہ رحمت انسان العیون کے نام سے ایک کتاب ہے جس سے سیرت حلبیہ کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس 3 جلدوں میں عربی میں موجود ہے، عربی میں موجود ہے. اور علامہ سخاوی کی بھی اپنی کتابیں جو ہمارے پاس ہیں لکھی ہوئی وہ بھی ہیں. سنیے، علامہ سخاوی نامی صدی ہجری کا امام ہے. فرماتے ہیں، سنو، لا زال اہل الاسلام فی سائر الاقطار والمدن یشتغلون فی شہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہر سال اہل اسلام اپنے شہروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں جب میلاد کا مہینہ آتا، محافل میلاد بھی سجاتے، محفل میلاد سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے، صدقہ اور خیرات بھی کرتے تھے، لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے. یہ کون سی صدی کی بات ہے؟ چلیں صاحب، ہم بات ختم کر دیتے ہیں، بات ختم کر دیتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں نا ناجائز ہے، جو یہ کہتے ہیں ناجائز ہے، ہم نے حوالہ دے دیا 6 صدی سے لے کر کے 10ویں تک لے کر. ابھی تو ہم نے نیچے والے چھوڑ دیے نا، نیچے والے اس لیے چھوڑ دیے کہ نیچے والے پھر قریب ہو جاتے. نہیں، وہ اس نے لکھا ہوگا. یہ وہ بندے ہیں جن پر سب کا اعتماد ہے، اور جو یہ کہتا ہے میلاد منانا ناجائز ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ چلے چھوڑے. اسی صدی میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اسی صدی میں کوئی ایسا حوالہ دے جو تیرے ہاں بھی متفق ہو، میرے ہاں بھی متفق ہو. رب کعبہ کی قسم، مر جاؤ گے، ایسا کوئی حوالہ ملنے والا، ایسا کوئی ہاں حوالہ وہ ہو جو میرے ہاں بھی متفق ہو، آپ کے ہاں بھی متفق ہو. میں نے جتنے حوالے دیے ہیں آپ میدان لگائے، ہم ثابت کر دیں گے سارے مولوی ان کے ہاں بھی متفق، ہمارے ہاں بھی متفق، سارے ان کی بات کو بھی مانتے ہیں، ہم بھی ان کی بات کو مانتے ہیں. اسی صدی میں آپ کو ایک حوالہ دے دے، ایک حوالہ دے دے جو تم بھی متفق ہو، ہم بھی متفق ہو، جو یہ کہیں نبی کے میلاد کی محافلیں نہ منائی جائے، اور جو یہ کہیں یہ صدقہ
خیرات نہ کیا جائے، جو یہ کہے یہ اہتمام نہ کیا جائے، میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم آج تک تو کوئی ایسا سنی پیدا نہیں ہوا۔ اور سنی ایسا کر سکتا، سنی ایسا کیسے کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری محفل کو، آج کی نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب ساتھی سارے دوست جو آپ تشریف لائے، اور بڑا اچھا لگا، ایک مرتبہ پھر ہم سارے اکٹھے ہو بیٹھے، زور سے بولے سبحان اللہ۔ آپ ابھی ساتھ دیں، جلدی جلدی آپ بھی ساتھ دیں تاکہ مسجد جلدی جلدی یہ اپنے مراحل، تکمیلی مراحل کمپلیٹ ہوں، اور پھر اسی طرح انشاءاللہ پھر بہاریں آئے، اور پھر اسی طرح کا جو ہے وہ ہمارا وہ اصل میں تھوڑے سے ہم جو ہے ظاہر ہے ہمارے پاس وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ فیسلٹیز جو ہے جب آ جائیں گی کہ آپ جو ہے نا وضو کرنے بھی یہی آئے، نماز پڑھنے بھی یہی آئے۔ یہاں تو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، جو وضو کرنے کہیں چلا گیا غریب مجھے آ کر بولتا ہے استاد جی میں نماز وہاں پڑھ کر کے آیا ہوں۔ آپ جب کہ جس کی جگہ کی مطلب بتاتے ہیں، مجھے پتہ ہے میرے دل پر کیا بیتتی ہے۔ کوئی مجھے بتائے نا کہ میں وہاں گیا تھا، وہاں پر وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھ کر کے آیا ہوں، آپ اندازہ لگائیں میرے دل پر کیا بیتتی ہے۔ ہاں سنی کے مساجد میں جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وضو خانے سنیوں کے مساجد میں ہاں بالکل جائے، ادھر ادھر نہ جائے، ادھر ادھر نہیں جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائے، ہمارے آج کی محفل کو قبول فرمائے۔ جناب آپ نے تعاون اور ساتھ دیا، اللہ ان کو بھی دارین کی سعادت عزت نصیب فرمائے۔